الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الحجر آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ کتاب کامل اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. یہاں سے سورہ مبارکہ شروع ہوئی. یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو بن کر اور اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاریں گے انہیں مرنے کے بعد بلکہ مرنے کے وقت سے ہی کیسی حسرت ہوگی، کیسا پچھتاوا ہوگا، کتنی ندامت ہوگی. جب بھی آخرت کی منزلوں میں سے کسی منزل سے ان کا سابقہ پڑے گا تو کہیں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی مسلمانوں کی طرح مسکراتے ہوئے تمام مراحل اور منزلوں سے گزرتے چلے جاتے. اسی قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، جس قرآن کو تم اساطیر الاولین کہہ رہے ہو، جس قرآن کو تم قول البشر کہہ رہے ہو، جس قرآن کو تم جادو اور سحر اور شعر کہہ رہے ہو، وہ نہ سحر ہے، نہ جادو ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں. نہیں، یہ تو کلام حق ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، نازل کیا. دلیل، یہ تو دعویٰ ہو گیا کہ ہم نے اتارا ہے. دلیل، اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کے کلام الہی ہونے میں تمہیں شک و شبہ ہے، تردد ہے، اور تم اس کو کلام بشر کہتے ہو تو تم بھی تو بشر ہو، اس جیسا کلام بنا کے پیش کر دو. اس جیسا کلام قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، اگر یہ کلام محمد ہے تو تم تو اپنے آپ کو افصح الفصحاء ابلغ البلغاء کہتے ہو، تم بھی اس جیسا قرآن ایک لیا بنا کر دو. اور یہ چیلنج صرف تمہیں نہیں ہے، پوری دنیا جن و انس کو یہ چیلنج ہے بما محمد کے. پوری دنیا جن و انس کو بما محمد کے اور بما فرشتوں کے یہ چیلنج ہے، لے آؤ اس جیسا قرآن اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک و شبہ ہے. بغلے جھانک رہے تھے، منہ بھر کر کے دعویٰ کرنے والے اور نحن افصح الفصحاء ابلغ البلغاء کا نعرہ لگانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر پورا قرآن لانا تمہارے بس میں نہیں ہے تو 10 سورتیں لے آؤ. ہم یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 سورتیں لے آؤ. اس میں تو 114 سورتیں ہیں، تم 10 ہی سورت لے آؤ. اور ہم یہ نہیں کہتے سورہ بقرہ جیسی 10 سورت لے آؤ، نہیں، 10 سورت لے آؤ، چاہے سورہ کوثر کے برابر لے آؤ، لیکن 10 سورت لے آؤ. لیکن اس پر اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 10 سورتیں چھوڑو،
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اللہ۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی صورت کے برابر ایک صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلانا چاہو بلا لو، جس کی مدد لینا چاہو لے لو۔ اس پر بھی بغلے جھانک رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اگر ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے تو ایک آیت تو لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا کوئی جملہ، اس جیسی کوئی آیت ہی لے آؤ۔ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے؟ آج تک اس چیلنج کو 1450 سال گزر گئے، اس چیلنج کو 1450 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا ہے۔ اور سورہ بقرہ تو کجا، سورہ آل عمران تو کجا، سورہ کوثر کے برابر کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ کہہ رہے ہیں یہ ہے اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل، یہ ہے اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل۔ انا نحن نزلنا الذکر، ان کے لیے بدر میں جانا آسان تھا، ارے تم اس جیسی ایک صورت پیش کر دی ہوئے سارا مسئلہ حل تھا، بدر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ لیکن بدر میں جانا آسان تھا، احد میں جانا آسان تھا، خندق میں جانا آسان تھا، حنین اور تبوک میں جانا آسان تھا، اور اپنی گردنیں کٹوانا، اپنے بچوں کو یتیم کرنا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا یہ آسان تھا ان کے لیے۔ لیکن قرآن کریم جیسی ایک صورت پیش کرنا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اور یہ قرآن کریم کا ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے جو اس کو کلام الہی نہیں مانتے، اور قیامت کی صبح تک یہ چیلنج باقی ہے۔ آگے سنیے، اس کا معجز ہونا یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کہ اس جیسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا کلام الہی ہونے کی ایک دوسری دلیل بتا دیں کیا ہے، کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے آج تک محفوظ ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں لوگ اس کے اندر تحریف کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اور ہر دور اور ہر زمانے میں اس کے لیے بڑے بڑے بجٹ پاس ہوتے رہے، منظور ہوتے رہے، اور مستقل ٹیمیں اس پر کام کرتی رہیں، لیکن آج تک کسی کی دال گل نہیں سکی۔ الفرقان نام سے بھی قرآن آیا ہے، پتہ نہیں کس کس نام سے آیا ہے، لیکن امت نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا لے جا کر، جن لوگوں نے گڑھا تھا بنایا تھا انہی کے منہ پر پھینک دیا لے جا کر۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام الہی ہونے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکا ہے، بنا نہیں سکتا۔ اور اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے، جن حرکات و سکنات کے ساتھ، جس زبر کے ساتھ، جس زیر کے ساتھ، جس پیش کے ساتھ، جس سکون کے ساتھ، جس تشدید کے ساتھ، انہی کے ساتھ آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اور ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن کے مخالفین زیادہ رہے ہیں اور طاقت میں رہیں، اکثریت میں رہیں اور طاقت میں رہے ہیں، لیکن قرآن کے کسی زبر کو زیر آج تک کوئی نہیں کر سکا، کسی زیر کو زبر کوئی نہیں کر سکا ہے، کسی تشدید کو سکون کوئی نہیں کر سکا ہے، کسی سکون کو تشدید کوئی نہیں کر سکا ہے، اور نہ کر سکے گا۔ جہاں شین ہے وہاں شین ہے اور رہے گی، جہاں صاد تھا وہاں صاد ہے اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں، ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ اور جس چیز کا محافظ اللہ ہو جائے اس میں کوئی خرد برد کر سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری، توریت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اہل توریت کے ذمہ لگا دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ انجیل اتاری، اللہ نے انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ اہل انجیل جو اس کے مخاطب تھے ان کے حوالے کر دیا۔ زبور اتاری اور زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ جن لوگوں کو زبور دیا تھا کہا تم اس کی حفاظت کرو۔ صحف موسیٰ اور ابراہیم بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، ان کتابوں کی حفاظت انہی کے ذمے کر دی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، وہ خود حفاظت کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے اہل قرآن کی حفاظت کی۔
اور قرآن کی حفاظت کے جو اسباب ہیں ان کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لیا. اس لیے کہ اگر اسباب و ذرائع نہیں رہیں گے اس دارالاسباب میں تو قرآن کریم کی حفاظت ہوگی کیسے؟ یہ تو دنیا ہے، دارالاسباب ہے، یہاں مسببات اسباب سے جڑے ہوئے. لہذا قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی. اور علماء دین ہیں ان کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس آیت میں لیا ہے، ان کو بھی دنیا کی کوئی طاقت روئے زمین سے ختم نہیں کر سکتی. مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان مراکز و مدارس اور مکاتب اور مساجد کی بھی حفاظت اللہ کریں گے. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی. پہلا مدرسہ غار حرا ہے، اور غار حرا سے پھر منتقل ہو کر کے کہاں آیا؟ دار ارقم میں آیا. ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ کتنا پیچ و تاب کھاتے رہے. کیا انہوں نے وہ مدرسہ بند کر دیا تھا؟ بند ہو گیا تو مدرسہ نہیں بند. پھر وہی مدرسہ منتقل ہو کر کے مدینہ گیا صفہ کی شکل میں. اس مدرسے کو بند کرنے کی کتنی کوشش کی لیکن بند کر دیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مدارس کا جال پھیلایا ہے دنیا کے طول و عرض میں، آج دنیا کتنا پیچ و تاب کھا رہی ہے. مدارس کو دیکھ کر، مراکز کو دیکھ کر، مکاتب کو دیکھ کر، مساجد کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر، حفاظ کو دیکھ کر کتنوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، کتنوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے اور کتنا پیچ و تاب کھا رہے ہیں. لیکن جس کو خدا رکھے اسے کون چکے، جسے خدا رکھے اسے کون چکے. اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حالات نامساعد اور ناموافق حالات جو آ رہے ہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اپنی اصلاح حال کی ضرورت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کے محافظ بنو گے اللہ تمہارا محافظ بنے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم کو جمائے گا. ہاں اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے بھی ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تعالیٰ نے اس دارالاسباب میں قرآن کریم کی حفاظت کے دو طریقے اختیار فرمائے، ایک ضبط فی السطور اور ایک ضبط فی الصدور. ضبط فی السطور یعنی تحریری طور پر اس کی حفاظت ہوگی، تحریری طور پر. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں بزرگوں نے قرآن کریم کو اکٹھا کیا. کیوں؟ یہ بھی اور یہ ذہن میں بات آئی کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس لیے کہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو لشکر گیا تھا، جس نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا، اس کو اس کے اس دعوے نبوت کا مزہ چکھانے کے لیے جو صحابہ گئے تھے ان میں حفاظ اور قرائے صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی. اور جتنے حفاظ اور قرا اس غزوے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں کسی اور جنگ میں نہیں شہید ہوئے نبوت کی حفاظت میں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ جس طرح سے اتنے سارے قرا اور حفاظ شہید ہو گئے، کہیں خدا نخواستہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے. تو سینوں میں تو لوگ محفوظ کر ہی رہے تھے، اب سفینوں میں بھی محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعدد نسخے کروائے اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. آج دنیا میں جتنی آبادی ہے اس میں قرآن کے ماننے والے اور قرآن کے پڑھنے والے تو کم ہیں، لیکن جتنی طباعت اور کتابت اور اس کی خرید و فروخت قرآن کی ہو رہی ہے کسی کتاب کی نہیں ہو رہی. اور مسلمان تو کر ہی رہے ہیں، غیر مسلموں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے قرآن کریم کی کتابت میں، طباعت میں.
یہ اور بات ہے کہ مسلمان تو عبادت سمجھ کر کے یہ کر رہے ہیں، لیکن غیر مسلم تجارت کے طور پر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مسخر کر دیا ہے اپنے قرآن کریم کی حفاظت پر، وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں قرآن کریم کا جو سب سے بڑا مطبع ہے مدراس میں یا بنگلور میں ہے، جہاں اس کا مالک ہندو ہے اور اس کے مطبع سے صرف اور صرف قرآن کریم کی طباعت ہوتی ہے، بس ہندو ہے اور اس کے مطبع سے صرف اور صرف قرآن کریم کی طباعت ہوتی ہے، کسی اور کتاب کی طباعت نہیں ہوتی اور معیاری طباعت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے لوگوں کو مسخر کر دیا ہے، وہ اس کی کتابت میں، اس کے طباعت میں، اس کی کمپیوٹرائز میں اور اس کو نیٹ وغیرہ پر ڈالنے میں لگے ہوئے۔ اور اس کی حفاظت کا ایک دوسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ اپنے بندوں اور بندیوں کی گود میں کھلنے والے پھولوں کے دلوں کو مسخر کر دیا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں لے کر کے گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے۔ اس کے باپ کو اگر کسی کتاب کا 2 صفحہ دے دیا جائے کہ ابا اس کو ذرا یاد کر لو، تو اس کو دن میں تارے نظر آئیں گے، لیکن اس کی گود میں کھلنے والا یہ پھول جس کی عمر 7 سال 8 سال ہے، وہ پورا قرآن اپنے سینے میں لے کر کے اس کو آبدست لینے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا تو دھلنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، اس کو اپنے نفع اور نقصان کی تمیز بھی اس کو نہیں ہے، لیکن پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ قاری عبد الباسط بھی اگر تلاوت کر رہے ہیں اور کہیں وہ چوک جائیں، غلطی کر جائیں اور اس مجمع میں کوئی 6 سال 7 سال کا حافظ قرآن بچہ ہو تو وہ چپ رہے گا؟ خاموش رہ سکتا ہے وہ؟ نہیں، فوراً ٹوک دے گا، شیخ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی اس وقت دنیا میں کروڑوں حفاظ ہیں قرآن کریم، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں حفاظ ہیں، اور یہ امت کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بلکہ یوں کہا جائے ان افراد کی بڑی خوش نصیبی ہے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کام میں لگا دیا، کہ غرض جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی، اللہ کی ذمہ داری کو اللہ کا یہ بندہ پورا کر رہا ہے، اللہ کی یہ بندی پوری کر رہی ہے۔ اسی لیے جب کوئی بچہ یا کوئی بچی قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ کہتے ہیں۔ حافظ یہ تو اللہ کا نام ہے۔ حافظ کس کا نام ہے؟ حافظ یہ تو اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے، اپنی اس بندی سے کہتے ہیں، اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے وہ کام کیا ہے جس کی ذمہ داری میں نے لی تھی، جس کی ذمہ داری میں نے لی تھی، تم نے وہ کام کیا ہے، چلو میرا نام بھی تم لے لو، میرا نام بھی تم لے لو، آج سے تم حافظ عبداللہ۔ یہ حافظ قرآن کو نقد انعام دنیا میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام اس کو دے دیتے ہیں۔ حافظ اللہ کا نام ہے، لیکن قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چلو میرا کام تم نے کیا ہے، میرا نام بھی تم لے لو، آج سے تم حافظ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، قرآن کریم اور اس کے جتنے متعلقات ہیں سب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ چنانچہ الفاظ کی حفاظت یہ تو عام آدمی بھی دیکھ لے گا کہ جس زبر اور جس زیر اور جس پیش کے ساتھ نازل ہوا تھا اسی زبر، اسی زیر، اسی پیش کے ساتھ موجود ہے۔ الفاظ کی بھی حفاظت، اس لیے کہ قرآن کریم صرف الفاظ کا یا صرف معانی کا نام نہیں ہے، قرآن کریم الفاظ اور ان الفاظ کے جو معانی اور مفاہیم ہیں ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور کس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے، کس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے، کس آیت کریمہ سے کیا حکم نکل رہا ہے، یہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس میں بھی کوئی تحریف، نہ تو تحریف لفظی کوئی کر سکتا ہے اور نہ تحریف معنوی کوئی کر سکتا ہے۔ کس آیت کا کیا مطلب ہے، اللہ کی کیا مراد ہے، نبی نے کیا سمجھا ہے، صحابہ کو کیا بتایا ہے، صحابہ نے تابعین کو کیا بتایا ہے، وہی معنی، وہی مراد قیامت تک اس آیت کریمہ کی محفوظ رہے گی۔ اور کیا محفوظ رہے گا معلوم ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو طرز ہے اور انداز ہے، اللہ نے جبریل کو جو شین پڑھایا کیسے پڑھایا،
جبریل نے نبی کو شین کیسے پڑھایا اور نبی نے صحابہ کو کیسے پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو کیسے پڑھ کے سنایا، وہ جو انداز ہے قرآن پڑھنے کا، کہاں غنہ ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، کہاں اظہار ہوگا، کہاں ادغام ہوگا، کہاں اقلاب ہوگا، کون سا حرف موٹا ہوگا، کون سا حرف باریک ہوگا، یہ جو پڑھنے کا انداز ہے یہ انداز بھی محفوظ رہے گا، یہ انداز بھی محفوظ رہے گا۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قراء کی جماعت پیدا کی، قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو پیدا کیا، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا، اور عملی طور پر تمام مسلمان ہیں کہ قرآن کریم کے تمام احکام پر عمل کریں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا قرآن کریم کی حفاظت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے احادیث نبویہ کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا؟ قرآن کریم کی تشریح ہی تو ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کریں، تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، جو کلمات نکلے ہیں، وہ قرآن کریم کی تفسیر ہی تو ہیں۔ تو جب قرآن وہ محفوظ ہوں گے تبھی تو قرآن کی حفاظت ہوگی نا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے، اور احادیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ذہبی جیسے جبال العلم کو اللہ نے پیدا کیا، جنہوں نے احادیث کی حفاظت کی، بخاری کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ابو داود کی شکل میں، ابن ماجہ اور نسائی کی شکل میں، مشکات کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ نے احادیث، اس لیے کہ احادیث قرآن سے الگ نہیں ہے، احادیث قرآن سے الگ نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور احادیث نبویہ وحی غیر متلو، یہ فرق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، ویزکیہم، اور ان کو رذائل سے پاک کریں اور خصائل اور محامد سے ان کو آراستہ کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب سمجھائیں، ایک تو کتاب پڑھ کر سنائیں اور پڑھنا سکھائیں، اور کتاب کو سمجھائیں کہ کس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مامون رشید بہت مشہور نام ہے، ہارون رشید، امین رشید، مامون رشید۔ تو ہارون رشید کے بعد جو خلافت، مسند خلافت پر بیٹھے وہ مامون رشید تھے، امین رشید تھے، لیکن وہ کچھ ہی دن رہے، اس کے بعد پھر مامون رشید بیٹھے۔ تو یہ سب بڑے علم دوست تھے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ، خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد اور علم دوست لوگ تھے۔ اور جیسے آج ناچ گانے کی مجلسیں لگائی جاتی ہیں عمراء اور حکام کے ارد گرد، ان کے یہاں علم کی مجلسیں لگتی تھی، تلاوت قرآن کریم کی مجلسیں لگتی تھی، اور فصاحت و بلاغت پر مشتمل اشعار اور ادب کی مجلسیں لگتی تھیں، فقہ کی مجلسیں لگتی تھیں، اور وہ مجلسیں عام ہوتی تھیں۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، جس کو بھی آنا ہو آئے اور اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے۔ چنانچہ مامون رشید کے ہاں مجلس لگتی تھی علمی، اور کوئی بھی آ جائے۔ تو ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادبا، فقہا مجلس میں تھے، اور گفتگو ہو رہی تھی، دینی باتیں ہو رہی تھی، علمی باتیں ہو رہی تھی۔ تو اس میں ایک یہودی آ گیا، اس مجلس میں ایک یہودی بھی شریک تھا، اور اپنی وضاقت سے، اپنے چہرے مہرے سے کوئی بہت ہی ممتاز شخصیت معلوم ہو رہا تھا، پڑھا لکھا مؤدب آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس کو بھی موقع دیا گیا، اس نے بڑی علمی باتیں کی، اس نے بڑی علمی اور بڑی قیمتی باتیں کی۔ تو مجلس ختم ہونے کے بعد مامون رشید نے اس سے کہا هل انت اسرائیلی، کیا تم اسرائیلی ہو، یہودی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، بہت بہتر معاملہ کریں گے، تم بڑے قیمتی آدمی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنا مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا،
اس نے کہا میں اپنا مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن لا اکراہ فی الدین کا لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اس کو تھپڑ مار کے نماز پڑھوائی جائے، کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، آپ زبردستی کو کروا رہے ہیں۔ مثلا باپ نے اپنی اولاد کو پڑھائی کی، بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو پڑھتے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ طالبان کی جب حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے بے نمازیوں کو درے لگانے شروع کیے تو پوری دنیا چیخ اٹھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ تو ڈنڈے مار کر کے نماز پڑھوا رہے ہیں۔ سعودیہ میں بھی بعض علاقوں میں اذان ہوتی ہے تو فوراً متوا لوگ ڈنڈا لے کے نکل جاتے ہیں، بھائی دکان بند کرو، وہاں لوگ پڑھ دیتے لا اکراہ فی الدین، ہماری مرضی۔ جی اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کسی غیر مسلمان کو مسلمان بنانا، زبردستی مسلمان بنانا، اس کی اجازت نہیں۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب۔ اور جب مسلمان بن گیا تو ڈنڈے مار کے نماز پڑھوائی جائے گی، ڈنڈے مار کر کے روزے رکھوائے جائیں گے، ڈنڈے مار کر کے زکوٰۃ دلائی جائے گی۔ جب تک آپ کسی نظام سے وابستہ نہیں ہیں تو اس نظام اور اس کے اصول و ضوابط کی آپ پابندی نہیں، لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو اس نظام سے جوڑ دیا تو اب اس کے اصول کی پابندی ضروری ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ پابندی نہیں کریں گے تو جو نظام کے ذمہ دار ہیں وہ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے نہیں کریں گے؟ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے لوگوں کی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم نے اپنے آپ کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا تو اب ہمارے اوپر ضروری ہو گیا کہ ہم اسلامی نظام کی پابندی کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو ڈنڈے کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ بھلے یہ کہ ہمارے بڑے زنخے ہو گئے ہیں، ڈنڈا وہ خود ہی نہیں کرتے تو دوسروں سے کیا کروائیں گے بات۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو اس اسرائیلی سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، تم بڑے قیمتی آدمی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنا مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ دن کے بعد وہ آیا امیر المومنین کی مجلس میں اور مسلمان تھا۔ تو مامون رشید نے پوچھا کہ اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تو تم نے تو بڑی شد و مت سے انکار کیا تھا، اور پھر تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا میرے مسلمان ہونے کا ایک واقعہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ میں اگرچہ یہودی ہوں لیکن مجھے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا یہودی مذہب صحیح ہے یا نہیں۔ اور اس وقت 3 بڑے مذہب تھے، اسلام تھا، یہودیت اور عیسائیت۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تجسس ہوا کہ ان تینوں میں یہودی بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور یہ مسلمان بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو ذرا اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ میں بہت خوش نویس ہوں، خطاط ہوں، اچھا لکھتا ہوں، تو میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے، اور توریت کے بھی 3 نسخے لکھے، اور انجیل کے بھی 3 نسخے لکھے، اور اپنی طرف سے خرد برد کیا تینوں میں۔ انجیل کی آیتوں کو آگے پیچھے کیا، ادھر ادھر کیا، اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیا، توریت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ کہا انجیل کے 3 نسخے لے کر کے عیسائیوں کے عبادت خانے میں گیا اور وہاں دکھایا، بہت بہترین خط میں انجیل لکھی ہوئی تھی، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور بہت سراہا، اور اس کے دام مجھے بڑے اچھے دیے۔ اور کہا پھر یہودیوں کے ہاں لے گیا 3 نسخے توریت کے، انہوں نے بھی لے لیا، اور کسی نے اب تک پلٹ کے بھی نہیں پوچھا کہ بھئی اس میں تو غلط لکھا ہوا، اس میں تو تحریف ہوئی، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن جب قرآن کے 3 نسخے میں مسلمانوں کے پاس گیا تو ہر ایک نے میرے منہ پہ پھینک دیا، کسی نے نہیں لیا، کہ بھئی یہ تو قرآن غلط ہے، اس میں تو آیات آگے پیچھے ہیں، اس میں تو پارے آگے پیچھے، صورتیں بے ترتیب ہیں، اس میں تو کچھ اضافہ ہے، یہ نہیں لیا جائے۔ کہا تب میری سمجھ میں آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ مذہب حق ہے، ہو نہ ہو یہ مذہب حق ہے، اور اس مذہب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ کہا یہ میرے مسلمان ہونے کا واقعہ ہے۔ اور اس طرح کے واقعات کتب میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔
لیکن اگر یہ بدنصیب نہیں مانتے ہیں، تکذیب پر تکذیب کر رہے ہیں اور اس کو آپ کا کہا ہوا اور گڑھا ہوا قرآن کہہ رہے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، یہ پہلے سے ایسے ہی چلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اگلے فرقوں میں، کیا بھیجا؟ بہت سے پیغمبر بھیجے اور پیغمبر کے ساتھ معجزات بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، لیکن حال کیا تھا لوگوں کا؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آتے تھے ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ اس رسول کے ساتھ، رسول کے معجزات کے ساتھ، رسول کی دی ہوئی تعلیمات اور ہدایت کے ساتھ یہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، جو کفر کی سب سے بری شکل ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کہتے بھائی میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ایک یہ کہ آدمی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے۔ فرمایا یہ کفر کی سب سے بدترین شکل ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آپ سے پہلے اگلے فرقوں میں ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا یہ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ استہزاء کرتے تھے، اس کا ٹھٹھا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا اسی طرح سے یہ استہزاء ہم ان مجرمین کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کے مخاطب ہیں ابو جہل، ابو لہب، چونکہ انہی کی نسل سے ہیں، انہی کے ڈگر پر چل رہے ہیں، لہذا جو بدبختیاں انہوں نے کی ہیں وہی بدبختیاں ہم نے ان کے دل میں بھی ڈال دی ہیں، اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں، انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب یہ انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں تو آج نہیں کل ان کے ساتھ بھی انہی جیسا معاملہ ہوگا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم وقد خلت سنت الاولین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ پہلوں کی سنت کیا گزر چکی ہے؟ عاد کو دیکھ لو کیا ہوا ان کے ساتھ، سمود کو دیکھ لو کیا ہوا ان کے ساتھ، قوم لوط کو دیکھ لو کیا ہوا ان کے ساتھ، قوم نوح کو دیکھ لو کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو انہی کی ڈگر پر یہ چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اور دیکھیے قرآن جیسا عظیم معجزہ اور آپ کی نبوت و رسالت پر زندہ جاوید نشانی اور علامت قیامت تک رہنے والی، اس کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ کی خواہش بھی ہے کہ وہ مطالبے پورے کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے یہ مان جائیں۔ سنیے، اگر ہم ان کے لیے آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں، ہم آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں اور وہاں سے یہاں تک کوئی لفٹ لگا دیں اور رات کی تاریکی میں نہیں دن کی روشنی میں یہ آسمان پر چڑھے جائیں اور آپ بتائیں کہ دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، یہ میرا معجزہ ہے اور یہ میرے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے، فرمایا پھر بھی یہ بدبخت نہیں مانیں گے، پھر بھی یہ بدبخت نہیں مانیں گے اور کہیں گے سکرت ابصارنا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ لگتا ہے کہ ہم چڑھ رہے ہیں، حقیقت میں ہم چڑھ نہیں رہے ہیں، لگتا ہے کہ آسمان میں دروازے کھول دیے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے دروازے نہیں کھلے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہم چڑھتے ہوئے لگ رہے ہیں، کھلا ہوا دروازہ لگ رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان سے کوئی دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ آسمان میں چڑھنے لگیں تو بھی آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے، لَقَالُوا، کہیں گے اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی، نہیں نظر بندی نہیں، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہم مسحور کر دیے گئے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کیا ہے؟ نظر بندی ہے۔ جیسے ابو جہل نے مطالبہ کیا، کیا مطالبہ کیا؟ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک شرق میں ایک غرب میں، کہتا ہے یہ تو بڑے جادوگر ہیں، زمین پر تو ان کا جادو چلتا ہی ہے، آسمان پر بھی ان کا جادو چلتا ہے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ بس کریں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے
اور اس دارالاسباب میں اللہ تعالیٰ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ سبب کے طور پر قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا بھی بندوبست فرمائے، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کی حفاظت کا بھی بندوبست فرما دیں، قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز اور طرز کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مومن اور مسلمان بنا دیں۔ قرآن کریم سے وابستگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا عروج اور ہماری سربلندی رکھی ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کو اور قرآنی نظام کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن سے دور ہونے میں ہماری ذلت ہے، رسوائی ہے، ہماری ناکامی اور نامرادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم قرآن کریم سے دور نہ ہوں۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.